اس وقت جو گفتگو کرنی ہے وہ اس تعلق سے ہے کہ جماعت اسلامی کے سے میری وابستگی کیسے ہوئی اور پھر جماعت اسلامی حقیقت میں ہے کیا. یہ دو باتوں پر میں کچھ آپ کے سامنے اظہار خیال کروں گا جیسا کہ مجھ سے کہا گیا. جماعت اسلامی جیسا کہ معلوم ہے کہ 1941 میں اس کی تشکیل ہوئی ہے. اس کے چند سالوں کے بعد ہی تقسیم کا مرحلہ آیا اور ہندوستان سے پاکستان الگ ہو گیا. ٹھیک تقسیم کے وقت میں ہندوستان کا ایک مشہور مدرسہ مدرسۃ الاصلاح سرامیر ہے، اس میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. اس وقت اساتذہ میں مولانا ابواللیث صاحب، مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب اور مولانا اختر حسن صاحب، مولانا ابو بکر اصلاحی اور کئی جید علماء تھے. تقسیم کے فوری بعد جماعت اسلامی ہند کی تشکیل ہوئی اور یہ تشکیل الہ آباد میں ہوئی اور حکیم خالد صاحب اور اسحاق صاحب وغیرہ کی زیر نگرانی یا زیر انتظام اجتماع ہوا چند چیدہ لوگوں کا، اور وہاں پر مولانا ابواللیث صاحب کو کل ہند امیر جماعت منتخب کر لیا گیا اور مولانا وہاں الہ آباد سے آئے اور انہوں نے اپنا تدریسی کام کرتے ہوئے جماعت کی عمارت کی ذمہ داری سنبھالی. اور اس طرح سے تقسیم کے بعد پہلا مرکز مدرسۃ الاصلاح ہے اور ابتدائی بیانات اور ابتدائی کارروائیاں سب مدرسۃ الاصلاح پر بیٹھ کر کے ہو رہی تھی. قیم جماعت مولانا محمد یوسف صاحب متعین ہوئے تھے، وہ بھی اصلاح پر موجود تھے. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پہلا اجتماع جو میرے علم کی حد تک وہ اعظم گڑھ میر پیٹو کے باغ میں ایک چھوٹے سے مدرسے میں ہوا تھا، ایک ایسے حال میں جس میں مشکل سے 30-40 لوگ جمع ہو سکتے تھے. اس حال میں اجتماع ہوا اور اس اجتماع میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اسلامیہ کالج گورکھپور سے نجات اللہ صدیقی صاحب بھی آئے تھے اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ طلبہ تھے. یہ لوگ غالباً انٹر کے طالب علم تھے اور وہاں پر مختلف لوگوں نے اظہار خیال کیا. اس میں نجات اللہ صدیقی صاحب نے بھی اظہار خیال کیا. اسی وقت بعد لوگوں نے کہا کہ یہ نوجوان آئندہ بڑے کام کرے گا. بہرصورت میں اس چھوٹے سے اجتماع میں شریک تھا اور طالب علم کا میرے زمانہ تھا وہ. اور اس کے بعد میں مولانا ابواللیث صاحب کے موجودگی میں طالب علم کے زمانے میں جماعت کی رکنیت سے سرفراز ہوا. یہ اس کے بعد میں 50 سال کم و بیش 50 سال جماعت کا رکن رہا ہوں. اور طالب علم کے بعد میں بنارس میں 15 سال رہا
اور اس وقت جماعت مقامی ذمہ داری مجھ پر ہی تھی، اور اس طرح سے میں جماعت کی وابستگی میری رہی، اور میں نے ہمیشہ کوشش کی 50 سال کے اندر کہ کسی طرح کی نظم کی خلاف ورزی نہ کروں، اور میں نے اس سلسلے میں حتی الامکان کوشش کی، اور اجتماعات چھوٹے بڑے ہر جگہ میں شریک ہوتا رہا، اور 50 سال کے بعد بعض صورت مجھ کو جماعت اسلامی سے علیحدہ کر دیا گیا، اور علیحدگی کی کوئی وجہ تو نہیں بتائی گئی، صرف 4 انگل کے ایک کاغذ پر یہ لکھ کر کے دے دیا گیا کہ امیر جماعت نے آپ کا نام ارکان کی فہرست سے خارج کر دیا۔ اس کے بعد بہرصورت جماعت سے علیحدہ ہو گیا میں، لیکن جو جماعت کا مقصد تھا اور جس مقصد کے تحت میں جماعت میں شامل تھا، وہ میری نگاہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوا، بلکہ کبھی خوشی اور کبھی بڑھن کے ساتھ حالات کو میں دیکھتا رہا۔ جماعت اسلامی کے سلسلے میں میں جو کچھ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک دینی کام کے لیے اٹھی تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے تشکیل سے پہلے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، سارے کام ہو رہے تھے۔ بعض نصیحت کے جلسے جلوس، مدرسے، خانقاہیں اور تبلیغی کام، اس طرح کے سب کام ہو ہی رہے تھے۔ ایک کام جو نہیں ہو رہا تھا وہ ہے حکومت الہیہ کے قیام کے لیے کوشش، اور اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، منظم کرنا، اور اس کام کے لیے شروع میں اقامت دین کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تھا، حکومت الہیہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں یہ اس کی جو نمایاں خصوصیت ہے جماعت کی وہ یہ ہے کہ جماعت کے علاوہ جو لوگ بھی کام کر رہے تھے دینی کام، وہ طاغوت سے وابستگی کے ساتھ کر رہے تھے، اور طاغوت کو مانتے ہوئے کر رہے تھے۔ جماعت اسلامی کی جو خصوصیت ہے اس اعتبار سے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنا جو کام بھی شروع کیا وہ کام طاغوت کے ساتھ کفر اور طاغوت سے اجتناب کے ساتھ کیا، طاغوت کا انکار اور طاغوت سے دوری اختیار کرتے ہوئے کیا، اور یہ ایسی خصوصیت ہے جو بالکل نمایاں ہے اور جو قرآن کی روشنی میں اختیار کی گئی تھی۔ کلام پاک میں طاغوت کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طاغوت پر ایمان اور اللہ پر ایمان یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسی طرح سے طاغوت کے ساتھ تعاون اور طاغوت سے وابستگی کسی بھی لحاظ سے ہو وہ اسلام کی وابستگی کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ یہ بات بالکل کلام پاک سے ثابت ہے، اور اس کے باوجود عام حالت یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں طاغوت کے ساتھ کفر اور طاغوت سے اجتناب کی بات کہ
नामो निशान भी नहीं था। अच्छे अच्छे लोग, दीनदार लोग, आले तक़वा लोग के लोग और आले इल्म साहिबान इसकी अहमियत को न महसूस कर रहे थे, न उसकी अहमियत के तकाज़ों को पूरा कर रहे थे। मैं कलाम पाक की चंद आयतों को पढ़ता हूँ, आप देखिए, और उसके बाद आप ये समझिए कि इन दोनों बातों की क्या अहमियत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। जो तागूत के साथ कुफ्र करे, यानी तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए, गया उसने मजबूत रस्सी पकड़ ली है जिसके लिए टूटना नहीं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ईमान बिल्लाह से पहले कुफ्र बित तागूत का जिक्र आया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कलमा इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह है कि दूसरे माबूदों की नफ़ी पहले की गई, उसके बाद इल्लल्लाह कहा गया। एक दूसरी आयत में है वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि वो अल्लाह की इबादत करो और तागूत से इज्तनाब करो। ये तागूत से इज्तनाब क्या है, ये एक समझने की चीज़ है। वो इज्तनाब करने का हुक्म शराब से, खमर से भी है, और आप जानते हैं और फ़िक़ही एतबार से आप मालूम कर सकते हैं कि शराब से इज्तनाब में सिर्फ ये नहीं है कि शराब न पियो, बल्कि शराब से इज्तनाब का तकाजा ये भी है कि शराब की भट्टी में मुलाजमत भी न करो, शराब के हमलो नक़ल में हिस्सा न लो। अगर शराब के हमलो नक़ल में कोई हिस्सा लेता है तो इज्तनाब अनिल खमर से मुनाफी होता है। इसी तरह से तागूत का मामला है और इसमें बड़ी वसअत है और उसका लिहाज आमतौर से नहीं किया जाता। यही इज्तनाब की बात थी जिसकी वजह से शुरू जमात इस्लामी से ऐसे लोगों ने मुलाजमतों से इस्तीफ़ा दिए, मुलाजमतें, सरकारी मुलाजमतों को लोगों ने छोड़ा, कुछ को निकाला भी गया और कुछ लोगों ने अपने खुद से इज्तनाब अन तागूत के तकाज़े में उन्होंने मुलाजमतें छोड़ दी और जिसकी वजह से उनको काफ़ी सोबतें, मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। एक आयत दूसरी है सूरह ज़ुमर की, वल्लज़ीना इज्तनबुत तागूत अन याबुदूहा व अनाबू इलल्लाह लहुमुल बुशरा। खुशखबरी है किनके लिए? उनके लिए जिन्होंने तागूत से इज्तनाब किया। और तागूत से इज्तनाब कम सिम किया यानी तागूत की इबादत से इज्तनाब किया और अल्लाह के तरफ रुजू हुए, अल्लाह के तरफ मुतवज्जह हुए। तो साफ है कि तागूत से इज्तनाब एक कुरानी हुक्म है और ईमान का तकाजा है। एक और आयत में है जिससे ये मालूम होता है कि तागूत
سے ہم وابستگی کا دائرہ کیا ہو سکتا ہے اور اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کہا گیا کہ آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان لانے کا کلام پاک پر بھی جو آپ کے پاس اتارا گیا اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف اپنا مقدمہ لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ شیطان چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں لے جائے۔ تو تحاکم الی الطاغوت یعنی طاغوت کے طرف مقدمہ لے جانا بھی گویا کفر بالطاغوت اور اجتناب عن الطاغوت کا جو حکم ہے اس کے خلاف ہے۔ بہرصورت یہ چند اشارات ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کی خصوصیت تھی۔ اب اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ جماعت کے مقاصد وغیرہ کے بارے میں مولانا مودودی کے چند اقتباسات سناؤں تاکہ جماعت کی دعوت صحیح طور سے سامنے آ جائے۔ ایک کتاب ہے چھوٹی سی، دعوت اسلامی، اس کے اصول، طریقہ کار اور مقتضیات۔ اب غالباً نہیں چھپ رہی ہے، پرانا نسخہ ایک میرے پاس تھا، اس میں کا یہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں اگر ہم اپنی اس دعوت کو مختصر طور پر صاف اور سیدھے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو یہ 3 نکات پر مشتمل ہوگی۔ نمبر 1 یہ کہ ہم بندگان خدا کو بالعموم اور جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو بالخصوص اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرنے یا اس کو ماننے کا دعویٰ یا اظہار کرے اس کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے منافقت اور تناقض کو خارج کر دے، اور جب وہ مسلمان ہے یا بنا ہے تو مخلص مسلمان بنے اور اسلام کے رنگ میں رنگ کر ایک رنگ ہو جائے۔ نمبر 3 یہ کہ زندگی کا نظام جو آج باطل پرستوں اور فساق و فجار کی رہنمائی اور قیادت و فرما روائی میں چل رہا ہے، اور معاملات دنیا کے نظام کی زمام کار جو خدا کے باغیوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ اسے بدلا جائے اور رہنمائی و امامت نظری اور عملی دونوں حیثیتوں سے مومنین صالحین کے ہاتھ میں منتقل ہو۔ یہ تینوں نکات اگرچہ اپنی جگہ بالکل صاف ہیں، لیکن ایک مدت دراز سے ان پر غفلتوں اور غلط فہمیوں کے پردے پڑے رہے ہیں۔ اس لیے بدقسمتی سے آج غیر مسلموں کے سامنے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے سامنے بھی ان کی تشریح کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ ان 3 نکات میں سے ہم صرف منافقت اور تناقض کی وضاحت مولانا کے لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ منافقت کی حقیقت۔ دوسری چیز جس کی ہم دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے یا اسلام قبول کرنے والے سب لوگ منافقانہ رویہ کو بھی چھوڑیں اور اپنی زندگی کو تناقضات سے بھی پاک کریں۔ منافقانہ رویے سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی جس دین کی پیروی کا دعویٰ کرے اس کے بالکل برخلاف نظام زندگی کو اپنے اوپر حاوی و مسلط پا کر
راضی اور مطمئن رہے۔ اس کو بدل کر اپنے دین کو اس کی جگہ قائم کرنے کی کوئی سعی نہ کرے، بلکہ اس کے برعکس اسی فاسقانہ و باغیانہ نظام زندگی کو اپنے لیے سازگار بنانے اور اس میں اپنے لیے آرام کی جگہ پیدا کرنے کی فکر کرتا رہے، یا اگر اس کو بدلنے کی کوشش بھی کرے تو اس کی غرض یہ نہ ہو کہ اس فاسقانہ نظام زندگی کی جگہ دین حق قائم ہو، بلکہ صرف یہ کوشش کرے کہ ایک فاسقانہ نظام ہٹ کر دوسرا فاسقانہ نظام اس کی جگہ قائم ہو جائے۔ ہمارے نزدیک یہ طرز عمل سراسر منافقانہ ہے، اس لیے کہ ہمارا ایک نظام زندگی پر ایمان رکھنا اور دوسرے نظام زندگی میں راضی رہنا بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مخلصانہ ایمان کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے زندگی پر ہم ایمان رکھتے ہیں اسی کو ہم اپنا قانون حیات دیکھنا چاہیں، اور ہماری روح اپنی آخری گہرائیوں تک ہر اس رکاوٹ کے پیش آ جانے پر بے چین اور مضطرب ہو جائے جو اس طریقے زندگی کے مطابق جینے میں سد راہ بن رہی ہو۔ ایمان تو ایسی کسی چھوٹی سے چھوٹی رکاوٹ کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، خدا کہ اس کا پورا دین کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع معمل بن کر رہ گیا ہو۔ اس دین کے کچھ اجزاء پر عمل ہوتا بھی ہو تو صرف اس وجہ سے کہ غالب نظام زندگی ان کو بے ضرر سمجھ کر رعایتاً باقی رکھا ہو، اور ان رعایات کے ماں سوا ساری زندگی کے معاملات دین کے بنیادوں سے ہٹ کر غالب نظام زندگی کی بنیادوں پر چل رہے ہوں، اور پھر بھی ایمان اپنی جگہ نہ صرف خوش اور مطمئن ہو بلکہ جو کچھ بھی ہو سوچے اسی غلبہ کفر کو اصول موضوع کے طور پر تسلیم کر کے سوچے۔ یہ منافقت کی بات، اور یہ کہا گیا کہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ منافقت کو چھوڑا جائے۔ اب ہم عام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے وابستہ لوگوں کو بھی ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ پھر چند جملوں کے بعد مولانا فرماتے ہیں، اب آپ خود سمجھ لیں کہ نظام باطل کے تسلط کو برداشت کرنا بھی جبکہ تقاضے ایمان کے خلاف ہے تو اس پر راضی و مطمئن رہنا، اس کے قیام و بقا کی سعی میں حصہ لینا، یا ایک نظام باطل کی جگہ دوسرے نظام باطل کو سرفراز کرنے کی کوشش کرنا ایمان کے ساتھ کیسے میل کھا سکتا ہے؟ منافقت کے ساتھ ساتھ تناقض سے بھی اپنے کو پاک کرنے کی بات کہی گئی۔ اس تناقض کی کیا ہے یہ سنیے۔ اس نفاق کے بعد دوسری چیز جس کو ہم پرانے اور نئے مسلمان کی زندگی سے خارج کرنا چاہتے ہیں اور جس کے خارج کرنے کی ہر مدعی ایمان کو دعوت دیتے ہیں وہ تناقض ہے۔ تناقض سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی جس چیز کا زبان سے دعویٰ کرے عمل سے اس کی خلاف ورزی کرے۔ نیز یہ بھی تناقض ہے کہ آدمی کا اپنا عمل ایک معاملے میں کچھ ہو اور دوسرے معاملے میں کچھ اور۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کو خدا کی بندگی میں دے دیا ہے تو اسے جان بوجھ کر کوئی حرکت بھی ایسی نہ کرنی چاہیے جو بندگی رب کی ضد ہے، اور اگر بشری کمزوری کی بنا پر ایسی کوئی حرکت اس سے سرزد ہو جائے تو اسے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے بندگی رب کی طرف پلٹنا چاہیے۔ ایمان کے مقتضیات میں سے یہ بھی ایک اہم مقتضا ہے کہ پوری زندگی صبغۃ اللہ میں رنگی ہوئی ہو۔ پچرنگی اور چورنگی تو درکنار، دو رنگی زندگی بھی دعوے ایمان کے ساتھ میل نہیں کھاتی، اور ہمارے نزدیک یہ بات بہروی پن سے کچھ کم نہیں ہے کہ ہم ایک طرف تو خدا اور آخرت دو اور وحی اور نبوت اور شریعت کو ماننے کا دعویٰ کریں،
اور دوسری طرف دنیا کی طلب میں لپکے ہوئے ان درسگاہوں کی طرف خود دوڑیں، دوسروں کو اس کا شوق دلائیں، اور آپ خود اپنے اہتمام میں ایسی درسگاہیں چلائیں جن میں انسان کو خدا سے دور کرنے، آخرت کو بھلا دینے، مادہ پرستی میں غرق کر دینے والی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک دوسرے موقع پر مولانا فرماتے ہیں، اس مختصر گزارش سے آپ یہ بات پا گئے ہوں گے کہ ہمارا اصل مدعا موجودہ نظام کے چلانے والے ہاتھوں کا بدلنا نہیں ہے، بلکہ خود نظام کا بدلنا ہے۔ ہماری کوششوں کا مقصود یہ نہیں ہے کہ نظام تو یہی رہے اور انہی اصولوں پر چلتا رہے، مگر اس کو مغربی نہ چلائے، مشرقی چلائے، یا انگریز نہ چلائے، ہندوستانی چلائے، یا ہندو نہ چلائے، مسلمان چلائے۔ ہمارے نزدیک ہاتھوں کے بدل جانے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ سور تو بہرحال سور ہی ہے اور اپنی ذات میں ناپاک ہے، خواہ اسے غیر مسلم باورچی پکائے یا مسلمان باورچی پکائے، بلکہ مسلمان باورچی کا سور پکانا اور بھی زیادہ افسوسناک ہے اور گمراہ کن۔ بہت سے بندگان خدا حتیٰ کہ اچھے خاصے پرہیزگار لوگ بھی اس ظالم کے ہاتھ کا پکا ہوا سور اس اطمینان پر کھا جائیں گے کہ یہ مسلمان نے پکایا ہے، اور اگر اس پخت و پوز کے دوران میں چمچے کی گردش پر وہ بآواز بلند بسم اللہ پڑھ دیا کرے اور اس کے چنے ہوئے دسترخوان پر مسلمانوں کو غیر مسلم کے دسترخوان کی بنسبت تناول محاذر کی زیادہ آسانیاں اور آزادیاں میسر ہوں، اور محفل طعام کے گرد و پیش کچھ ایسے لوازم بھی فراہم کر دیے جائیں جو عام طور پر اسلامی لوازم سمجھے جاتے ہیں، تو اس قسم کی نمائشی باتیں اس حرام خوراک کو قبول کرنے کے لیے کوئی سفارش نہ ہونی چاہیے، بلکہ یہ ظاہر فریبیاں اس معاملے کو اور بھی زیادہ پرخطر بنا دیتی ہیں۔ لہذا ہم کسی ایسی ظاہری تبدیلی پر خود نہ مطمئن ہو سکتے ہیں اور نہ کسی کو مطمئن ہوتے دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہ فاسد نظام تو یوں کا توں قائم رہے اور صرف اس کے چلانے والے ہاتھ بدل جائیں۔ ہماری نظر ہاتھوں پر نہیں بلکہ ان اصولوں پر ہے جن پر زندگی کا نظام چلایا جاتا ہے۔ وہ اصول اگر فاسد ہوں تو ہم اس کے خلاف جد و جہد جاری رکھیں گے اور انہیں صالح اصولوں سے بدلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو ہے ہمارا مدعا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی واضح طور پر سمجھ لیں کہ موجودہ تہذیب کے وہ اصول کیا ہیں جن کو ہم مٹانا چاہتے ہیں، اور ان کے جواب میں دوسرے اصول کون سے ہیں جن کو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں۔ موجودہ تہذیب جس پر آج دنیا کا پورا فکری، اخلاقی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام چل رہا ہے، دراصل 3 بنیادی اصولوں پر قائم ہے۔ سیکولر یعنی لا دینی یا دنیاویت، نمبر 2 قوم پرستی، نمبر 3 ڈیموکریسی یعنی حاکمیت جمہور۔ چند جملوں کے بعد مولانا پھر فرماتے ہیں، یہ 3 اصول جن کی تشریح میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کی ہے، موجودہ دور کے نظام زندگی کی بنیاد ہیں، اور انہی اصولوں پر وہ بے دین جمہوری قومی ریاست بنتی ہے جسے آج کل اجتماعی تنظیم کی مہذب ترین معیاری صورت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تینوں اصول غلط ہیں۔ صرف غلط ہی نہیں، ہم پوری بصیرت کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہی اصول ان تمام مصائب کی جڑ ہیں جن میں آج انسانیت مبتلا ہے۔ ہماری عداوت دراصل انہی اصولوں سے ہے اور ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان اصولوں پر کیا اعتراض ہے اور کیوں اعتراض ہے، اس کی تفصیل کے لیے تو بڑی لمبی بحث درکار ہے، مگر میں اسے چند الفاظ میں آپ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ ہماری اس لڑائی کی اہمیت اچھی طرح سمجھ لیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کیوں معاملہ اتنا سنگین ہے کہ ان اصولوں کے خلاف جنگ کرنا ناگزیر ہے۔ اس کے بعد
مولانا نے ان تینوں کی تشریح کی ہے، اور تشریح کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر ہم اس نظام اجتماعی کو فاسد سمجھتے ہیں جو ان تین اصولوں کی بنیاد پر بنے۔ ہماری دشمنی لادینی قومی جمہوری نظام سے ہے، خواہ اس کے قائم کرنے اور چلانے والے مغربی ہوں یا مشرقی، غیر مسلم ہوں یا نام نہاد مسلمان۔ جہاں جس ملک اور جس قوم پر بھی یہ بلا مسلط ہوگی، ہم بندگان خدا کو اس سے ہوشیار کرنے کی فکر کریں گے اور انہیں دعوت دیں گے کہ وہ اسے دفع کریں۔ ان تین اصولوں کے جواب میں ہم دوسرے تین اصول پیش کرتے ہیں اور سب انسانوں کے ضمیر سے اپیل کرتے ہیں کہ انہیں جانچ کر پرکھ کر خود دیکھیں تمہارا اپنا بھلا اور ساری دنیا کا بھلا ان پاک اصولوں میں ہے یا ان خبیث اصولوں میں۔ لادینی کے مقابلے میں خدا کی بندگی و اطاعت، قوم پرستی کے مقابلے میں انسانیت، جمہور کی حاکمیت کے مقابلے میں خدا کی حاکمیت و جمہور کی خلافت۔ پہلے اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس خدا کو اپنا آقا تسلیم کریں جو ہمارا اور تمام کائنات کا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ ہم اس سے آزاد اور بے نیاز بن کر نہیں بل اس کے تابع فرمان اور اس کی رہنمائی کے پیرو بن کر زندگی بسر کریں۔ ہم صرف اس کی پوجا ہی نہ کریں بلکہ اس کی اطاعت اور بندگی بھی کریں۔ ہم صرف فرداً اپنی پرائیویٹ حیثیت ہی میں اس کے احکام و ہدایات کے پابند نہ ہوں بلکہ اپنی اجتماعی زندگی کے بھی ہر پہلو میں اس کے پابند ہوں۔ ہماری معاشرت، ہمارا تمدن، ہماری معیشت، ہمارا نظام تعلیم و تربیت، ہمارے قوانین، ہماری عدالتیں، ہماری حکومت، ہماری صلح و جنگ اور ہمارے بین الاقوامی تعلقات سب کے سب ان اصولوں اور حدوں کے پابند ہوں جو خدا نے مقرر کیے ہیں۔ ہم اپنے دنیاوی معاملات کو طے کرنے میں بالکل آزاد نہ ہوں بلکہ ہماری آزادی ان سرحدوں کے اندر محدود ہو جو خدا کے مقرر کیے ہوئے اصول اور حدود نے کھینچ دی ہیں۔ یہ اصول اور حدود ہر حال میں ہمارے اختیارات سے بالاتر ہیں۔ دوسرے اصول کا مطلب یہ ہے کہ خدا پرستی کی بنیاد پر جو نظام زندگی بنے اس میں قوم، نسل، وطن، رنگ اور زبان کے فرق و امتیاز کی بنا پر کسی قسم کے تعصبات اور خود غرضیاں راہ نہ پائیں۔ وہ ایک قومی نظام کے بجائے ایک اصولی نظام ہونا چاہیے جس کے دروازے ہر اس انسان کے لیے کھلے ہوں جو اس کے بنیادی اصولوں کو مان لے، اور جو انسان بھی ان کو مان جائے وہ بغیر کسی امتیاز کے پورے مساویانہ حقوق کے ساتھ اس میں شریک ہو سکے۔ اس نظام میں شہریت محض ایک ریاست کے جغرافی حدود تک محدود نہ رہے بلکہ ان اصولی بنیادوں پر ہو جو لوگ ان اصولوں پر مطمئن نہ ہوں یا کسی وجہ سے ان کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، ان کو مٹانے اور دبانے اور ہضم کرنے کی کوشش نہ ہو بلکہ وہ متعین حقوق کے ساتھ اس نظام کی حفاظت میں رہیں، اور ان کے لیے ہر وقت یہ موقع کھلا رہے کہ جب بھی ان اصولوں کی صحت و تندرستی پر ان کا اطمینان ہو جائے وہ برابر کے حقوق کے ساتھ اپنی آزادانہ مرضی سے اس نظام کے کارفرما بن سکیں۔ یہ چیز جس کو ہم اصول انسانیت سے تعبیر کر رہے ہیں قومیت کی نفی نہیں کرتی بلکہ اسے اس کی صحیح فطری حد میں رکھتی ہے۔ اس میں قومی محبت کے لیے جگہ ہے مگر قومی تعصب کے لیے جگہ نہیں ہے۔ قومی خیر خواہی جائز ہے مگر قومی خود غرضی حرام ہے۔ قومی آزادی مسلم ہے اور ایک قوم پر دوسرے قوم کے خود غرضانہ تسلط سے بھی سخت انکار ہے، مگر ایسی قومی آزادی ہرگز تسلیم نہیں ہے جو انسانیت کو ناقابل عبور حدوں میں تقسیم کر دے۔ اصول انسانیت کا مطالبہ یہ ہے
کہ اگرچہ ہر قوم اپنے گھر کا انتظام آپ کرے اور کوئی قوم من حیث القوم دوسری قوم کی تابع نہ ہو، لیکن تمام وہ قومیں جو تہذیب انسانی کے بنیادی اصولوں پر متفق ہو جائیں، ان کے درمیان انسانی فلاح و ترقی کے کاموں میں پورا تعاون ہو، مسابقت کے بجائے معاونت ہو، باہم امتیازات اور تعصبات اور تفریقیں نہ ہوں، تہذیب و تمدن اور اسباب زندگی کا آزادانہ لین دین ہو، اور اس مہذب نظام زندگی کے تحت زندگی بسر کرنے والی دنیا کا ہر انسان اس پوری دنیا کا شہری ہو، نہ کہ ایک ملک اور ایک قوم کا، حتیٰ کہ وہ کہہ سکے کہ ہر ملک ماست کی ملک خدائے ماست۔ موجودہ حالت کو ہم ایک قابل نفرت حالت سمجھتے ہیں، جس میں ایک انسان نہ تو خود ہی اپنی قوم اور ملک کے سوا کسی دوسری قوم اور ملک کا وفادار ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی قوم اپنے افراد کے سوا دوسری کسی قوم کے افراد پر اعتماد کر سکتی ہے۔ آدمی اپنے ملک کے حدود سے باہر نکلتے ہی یہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کی زمین میں ہر جگہ اس کے لیے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، ہر جگہ وہ چوروں اور شکوں کی طرح شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ہر جگہ پوچھ گچھ ہے، تلاشیاں ہیں، زبان و قلم اور نقل و حرکت پر پابندیاں ہیں، اور کہیں اس کے لیے نہ آزادی ہے نہ حقوق۔ ہم اس کے مقابلے میں ایسا عالمگیر نظام چاہتے ہیں جس میں اصولوں کی وحدت کو بنیاد بنا کر قوموں کے درمیان وفاق قائم ہو، اور اس وفاق میں بالکل مساویانہ اور مشترک شہریت اور قطعاً بے روک ٹوک آمد و رفت کا طریقہ راج ہو۔ ہماری آنکھیں پھر ایک دفعہ یہ منظر دیکھنا چاہتی ہیں کہ آج کا کوئی ابن بطوطہ اٹلانٹک کے ساحل سے بحر الکاہل کے ساحل تک اس طرح جائے کہ کہیں وہ غیر نہ ہو، اور ہر جگہ اس کے لیے جج، وزیر یا سفیر بن جانے کا موقع ہو۔ اب تیسرے اصول کو لیجئے۔ ہم جمہوری حاکمیت کے بجائے جمہوری خلافت کے قائل ہیں۔ شخصی بادشاہی اور امیروں کے اقتدار اور طبقوں کی اجارہ داری کے ہم بھی اتنے ہی مخالف ہیں جتنا موجودہ زمانے کا کوئی بڑے سے بڑا جمہوریت پرست ہو سکتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں تمام لوگوں کی یکساں حقوق، مساویانہ حیثیت اور کھلے مواقع پر ہمیں بھی اتنا ہی اصرار ہے جتنا مغربی جمہوریت کے کسی بڑے سے بڑے حامی کو ہو سکتا ہے۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حکومت کا انتظام اور حکمرانوں کا انتخاب تمام باشندوں کی آزادانہ مرضی اور رائے سے ہونا چاہیے۔ ہم بھی اس نظام زندگی کے سخت مخالف ہیں جس میں لوگوں کے لیے اظہار رائے کی آزادی، اجتماع کی آزادی اور صحیح و عمل کی آزادی نہ ہو، یا جس میں پیدائش اور نسل اور طبقات کی بنا پر بعض لوگوں کے لیے مخصوص حقوق اور بعض دوسرے لوگوں کے لیے مخصوص رکاوٹیں ہیں۔ یہ امور جو جمہوریت کا اصل جوہر ہیں، ان میں ہماری جمہوریت اور مغربی جمہوریت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اہل مغرب نے ہمیں سکھائی ہو۔ ہم اس جمہوریت کو اس وقت سے جانتے ہیں اور دنیا کو اس کا بہترین عملی نمونہ دکھا چکے ہیں، جبکہ مغربی جمہوریت پرستوں کی پیدائش میں ابھی سینکڑوں برسوں کی دیر تھی۔ دراصل ہمیں اس نوخیز جمہوریت سے جس چیز میں اختلاف اور نہایت سخت اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ جمہور کی مطلق العنان بادشاہی کا وہ اصول پیش کرتی ہے، اور ہم اس کو حقیقت کے اعتبار سے غلط اور نتائج کے اعتبار سے تباہ کن سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہی صرف اس کا حق ہے جس نے لوگوں کو پیدا کیا، جو ان کی پرورش اور بالیدگی کا سامان کر رہا ہے، جس کے سہارے پر ان کی اور ساری دنیا کی ہستی قائم ہے، اور جس کے زبردست قانون کی گرفت میں کائنات کی ایک ایک چیز جکڑی ہوئی ہے۔ اس کی واقعی اور حقیقی بادشاہی کے اندر جس بادشاہی کا بھی دعویٰ کیا جائے، خواہ وہ ایک شخص اور ایک خاندان کی بادشاہی ہو یا ایک قوم اور اس کے عوام کی، بہرحال وہ ایک غلط فہمی کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور اس غلط فہمی کی چوٹ اصل بادشاہ پر نہیں بلکہ اس احمق مدعی پر ہی پڑے گی جس نے اپنی قدر خود نہ پہچانی۔ اس حقیقت کی موجودگی میں صحیح
بھی یہی ہے، اور نتائج کے اعتبار سے انسان کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ خدا کو حاکم مان کر انسانی زندگی کا نظام حکومت خلافت و نیابت کے نظریے پر بنایا جائے۔ یہ خلافت بلا شبہ جمہوری ہونی چاہیے۔ جمہور کی رائے ہی سے حکومت کے امیر یا ناظم اعلیٰ کے انتخاب ہونا چاہیے۔ انہی کی رائے سے اہل شورا منتخب ہونے چاہیے، اور انہی کے مشورے سے حکومت کے سارے انتظامات چلنے چاہیے، اور ان کو تنقید و حساب کا کھلا حق ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سب کچھ اس احساس و شعور کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ملک خدا کا ہے، ہم مالک نہیں بلکہ نائب ہیں، اور ہمیں اپنے ہر کام کا حساب اصل مالک کو دینا ہے۔ نیز وہ اخلاقی اصول اور قانونی احکام اور حدود اپنی جگہ اٹل ہونے چاہیے جو خدا نے ہماری زندگی کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ کا اساسی نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ جن امور میں خدا نے ہمیں ہدایات دی ہیں ان میں ہم قانون سازی نہیں کریں گے، بلکہ اپنی ضروریات کے لیے خدا کی ہدایات سے تفصیلی قوانین اخذ کریں گے، اور جن امور میں خدا نے ہدایات نہیں دی ہیں ان میں ہم یہ سمجھیں گے کہ خدا نے خود ہی ہم کو آزادی عمل بخشی ہے، اس لیے صرف انہی امور میں ہم باہمی مشورے سے قوانین بنائیں گے، مگر یہ قوانین لازماً اس مجموعی سانچے کے مزاج سے مطابقت رکھنے والے ہوں گے جو خدا کی اصولی ہدایات نے ہمارے لیے بنا دیا۔ پھر یہ ضروری ہے کہ اس پورے نظام میں تمدن اور سیاست کی کار فرمائی اور اس کا انتظام ان لوگوں کے سپرد ہو جو خدا سے ڈرنے والے اور اس کے اطاعت کرنے والے اور ہر کام میں اس کی رضا چاہنے والے ہوں، جن کی زندگی گواہ ہو کہ وہ خدا کے حضور اپنی پیشی اور جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں، جن کی پبلک اور پرائیویٹ دونوں قسم کی زندگیوں سے یہ شہادت ملے کہ وہ بے لگام گھوڑے کی طرح نہیں ہیں جو ہر کھیت میں چرتا اور ہر حد کو پھاندتا پھرتا ہے، بلکہ ایک الہی ضابطے کی رسی سے بدے ہوئے اور ایک خدا پرستی کے کھونٹے سے مربوط ہے، اور ان کی ساری چلت پھرت اسی حد تک محدود ہے جہاں تک وہ رسی انہیں جانے دیتی ہے۔ حضرات، یہ تینوں اصول جن کی بہت ہی مختصر تشریح میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، موجودہ تہذیب کی قوم پرستانہ لادینی جمہوری حاکمیت کے مقابلے میں ایک خدا پرستانہ انسانی جمہوری خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کا قیام ہمارا نظور ہے۔ یہ بات تو آپ بیک نظر معلوم کر سکتے ہیں کہ ان دونوں نظاموں کے درمیان کھلا ہوا اختلاف ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے اپنے ضمیر پر منحصر ہے کہ ان میں سے کون بہتر ہے، کس میں آپ کی فلاح ہے، کس کے قیام کا آپ کو خواہش مند ہونا چاہیے، اور کس کے قائم کرنے اور قائم رکھنے میں آپ کی قوتیں سخت ہونی چاہیے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان سے تو میں صاف کہتا ہوں کہ موجودہ زمانے کی لادینی قومی جمہوریت تمہارے دین و ایمان کے قطعاً خلاف ہے۔ پھر سنیے، جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان سے تو میں صاف کہتا ہوں کہ موجودہ زمانے کی لادینی قومی جمہوریت تمہارے دین و ایمان کے قطعاً خلاف ہے۔ جس اسلام کے نام پر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، جس کی روح اس نظام کی روح سے، اس کے بنیادی اصول سے اور اس کا ہر جز سے متصادم ہے، اسلام اور نظام ایک دوسرے سے کہیں بھی مصالحت نہیں کرتے۔ اسلام اور یہ نظام ایک دوسرے سے کہیں بھی مصالحت نہیں کرتے۔ جہاں یہ نظام برسر اقتدار ہوگا وہاں اسلام نقش برآب رہے گا، اور جہاں اسلام برسر اقتدار ہوگا وہاں اس نظام کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ تم اگر واقعی اسی اسلام پر ایمان رکھتے ہو جسے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، تو تمہارا فرض ہے کہ جہاں بھی تم ہو اس قوم پرستانہ لادینی جمہوریت کے مقابلے میں خدا پرستانہ انسانی خلافت قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرو۔ خصوصیت کے ساتھ جہاں تم بحیثیت قوم کے برسر اقتدار ہو، وہاں تو اگر تمہارے اپنے ہاتھوں سے اسلام کے اصلی نظام کے بجائے یہ کافرانہ نظام بنے اور چلے تو حیف ہے تمہاری جھوٹی مسلمانی پر، جس کا نام لینے میں تم اتنے بلند بانگ اور جس کا کام کرنے میں تم اتنے جیشور ہو۔ اس سلسلے میں جملہ معترضہ کے طور پر اپنے مسلمان بھائیوں سے مجھے
ایک بات اور بھی کہنی ہے، بعض مذہبی جامہ پہننے والے لوگ آپ کو اس غلط فہمی میں ڈال رہے ہیں اور شاید خود بھی اس دھوکے میں ہیں کہ حکومت تو ایک انعام ہے جو نمازیں پڑھنے اور نیکیاں کرنے کے صلے میں خدا کی طرف سے ملا کرتا ہے۔ اس کے حصول کی کوشش محض دنیا پرستی اور اس کو نصب العین بنانا خلاف اسلام ہے۔ یہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں انہوں نے اس معاملے کو سرے سے سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی ہے، اور اگر وہ برا نہ مانیں تو میں کہوں گا کہ وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ اس طرح وہ عیش منغص ہو جائے گا جو موجودہ نظام کی فرما روائی میں ان کو حاصل ہے یا حاصل ہونے کا لالچ ہے۔ یہ لوگ اس سارے معاملے کو انعام کے پہلو سے دیکھ رہے ہیں اور فرض کا پہلو ان کی نگاہ سے اوجھل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بے شک خلافت الہیہ کا قائم ہو جانا ایک انعام ہے، مگر اس کے قیام کی کوشش کرنا ایک فرض بھی تو ہے، تاکہ خلافت شیطانیہ کی جگہ وہ نظام حق برپا ہو جس میں برائیاں دبیں اور نیکیاں پروان چڑھیں۔ تم فرض سے جی چراتے ہو اور انعام کی امید رکھتے ہو، یہ بالفضولی تمہیں کو مبارک ہو۔ یہ میں جو پڑھ رہا تھا آپ کو سنا رہا تھا، یہ وہ دعوت اسلامی والے پمفلٹ کے اقتباسات تھے۔ رسائل مسائل جو مولانا کی کتاب ہے اور کئی حصوں میں ہے، اس میں سے پہلا حصہ ہے، اس کا اقتباس سنیے، جس سے معلوم ہوگا کہ جماعت اسلامی کی سوچ کیا تھی اور اب کیا ہے۔ سنیے، اصولی حیثیت سے یہ بات واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ موجودہ زمانے میں جتنے جمہوری نظام بنے ہیں، جن کی ایک شاخ ہندوستان کی موجودہ اسمبلیاں بھی ہیں، وہ اس مفروضے پر بنی ہیں کہ باشندگان ملک اپنے دنیاوی معاملات کے متعلق تمدن، سیاست، معیشت، اخلاق اور معاشرت کے اصول خود وضع کرنے اور ان پر تفصیلی قوانین و ضوابط بنانے کا حق رکھتے ہیں، اور اس قانون سازی کے لیے رائے عام سے بالا تر کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظریہ اسلام کے نظریے سے بالکل برعکس ہے۔ اسلام میں توحید کے عقیدے کا لازمی جز یہ ہے کہ لوگوں کا اور تمام دنیا کا مالک اور فرما روا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہدایت اور حکم دینا اس کا کام ہے، اور لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس کی ہدایت اور اس کے حکم سے اپنے لیے قانون زندگی اخذ کریں۔ نیز اگر اپنی آزادی رائے اختیار کریں بھی تو ان حدود کے اندر کریں جن میں خود اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی ہے۔ اس نظریے کی روح سے قانون کا ماخذ اور تمام معاملات زندگی میں مرجع اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت قرار پاتی ہے، اور اس نظریے سے ہٹ کر اول ذکر جمہوری نظریے کو قبول کرنا گویا عقیدہ توحید سے منحرف ہو جانا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اسمبلیاں اور پارلیمنٹیں موجودہ زمانے کے جمہوری اصول پر بنی ہیں، ان کی رکنیت حرام ہے اور ان کے لیے ووٹ دینا بھی حرام ہے، کیونکہ ووٹ دینے کے معنی ہی یہ ہیں کہ ہم اپنی رائے سے کسی ایسے شخص کو منتخب کرتے ہیں کہ جس کا کام موجودہ دستور کے تحت وہ قانون سازی کرنا ہے جو عقیدہ توحید کے سراسر منافی ہے۔ اگر علماء کرام میں سے کوئی صاحب اس چیز کو حلال اور جائز سمجھتے ہیں تو ان سے اس کی دلیل دریافت کیجیے۔ اس مسئلے کی تفصیل اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میری کتاب سیاسی کشمکش حصہ سوم اور اسلام کا نظریہ سیاسی ملاحظہ فرمائیں۔ اس قسم کے معاملات میں یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ یہ نظام مسلط ہو چکا ہے اور زندگی کے سارے معاملات اس سے متعلق ہیں، اس لیے اگر ہم انتخابات میں حصہ نہ لیں اور نظام حکومت میں شریک ہونے کی کوشش نہ کریں تو ہمیں فلاں نقصانات پہنچ جائیں گے۔ ایسے دلائل سے کسی ایسی چیز کو جو اصولاً حرام ہو حلال ثابت نہیں کیا جا سکتا، ورنہ شریعت کی کوئی حرام چیز ایسی نہ رہ جائے گی جس کو مصلحتوں اور ضرورتوں کی بنا پر حلال نہ ٹھہرایا جائے۔
اضطرار کی بنا پر حرام چیزیں استعمال کرنے کی اجازت شریعت میں پائی جاتی تو ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ خود اپنی غفلتوں سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کر کے اضطرار کی حالتیں پیدا کریں، پھر اضطرار کو دلیل بنا کر تمام محرمات کو اپنے لیے حلال کرتے جائیں اور بجائے خود اس اضطرار کی حالت کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کریں۔ جو نظام اس وقت مسلمانوں پر مسلط ہوا ہے، جس کے تسلط کو اپنے لیے دلیل اضطرار بنا رہے ہیں، وآخر ان کی اپنی غفلتوں کا تو نتیجہ ہے۔ پھر اب بجائے اس کے کہ اپنا سرمایہ قوت و عمل اس نظام کے بدلنے اور خالص اسلامی نظام قائم کرنے کی صحیح میں صرف کریں، وہ اس اضطرار کو حجت بنا کر اسی نظام کے اندر حصہ دار بننے اور پھلنے پھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور اقتباس ہے رسائل مسائلی کا، ایک سوال کے جواب میں مولانا نے لکھا ہے، دوم یہ کہ ووٹ اور الیکشن کے معاملے میں ہماری پوزیشن کو صاف ذہن نشی کر لیجئے۔ پیش آمدہ انتخابات یا آئندہ آنے والے اسی طرح کے انتخابات کی اہمیت جو کچھ بھی ہو اور ان کا جیسا کچھ بھی اثر ہماری قوم یا ہمارے ملک پر پڑتا ہو، بہرحال ایک بااصول جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ناممکن ہے کہ کسی وقتی مصلحت کی بنا پر ہم ان اصولوں کی قربانی گوارا کر لیں جن پر ہم ایمان لائے ہیں۔ موجودہ کافرانہ نظام کے خلاف ہماری لڑائی ہی اس بنیاد پر ہے کہ یہ نظام حاکمیت جمہور کے اصول پر قائم ہوا ہے، اور جمہور جس پارلیمنٹ یا اسمبلی کو منتخب کریں یہ اس کو قانون بنانے کا غیر مشروط حق دیتا ہے، جس کے لیے کوئی بالا تر سند اس کو تسلیم نہیں ہے۔ برخلاف اس کے ہمارے عقیدہ توحید کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ حاکمیت جمہور کی نہیں بلکہ خدا کی ہو، اور آخری سند خدا کی کتاب کو مانا جائے، اور قانون سازی جو کچھ بھی ہو کتاب الہی کے تحت ہو، نہ کہ اس سے بے نیاز ہو۔ یہ ایک اصولی معاملہ ہے جس کا تعلق عین ہمارے ایمان اور ہمارے اساسی عقیدے سے۔ اگر ہندوستان کے علماء اور عامہ مسلمین اس حقیقت سے ذہول برت رہے ہیں اور وقتی مصلحتیں ان کے لیے مقتضیات ایمانی سے اہم تر بن گئی ہیں، تو اس کی جواب دہی وہ خود اپنے خدا کے سامنے کریں گے، لیکن ہم کسی فائدے کی لالچ اور کسی نقصان کے اندیشے سے اس اصولی مسئلے میں موجودہ نظام کے ساتھ کسی قسم کی مصالحت نہیں کر سکتے۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ توحید کا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے آخر کس طرح انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو ہم کتاب اللہ کی سند سے آزاد ہو کر قانون سازی کرنے کو شرک قرار دیں، اور دوسری طرف خود اپنے ووٹوں سے ان لوگوں کو منتخب کرنے کی کوشش کریں جو خدا کے اختیارات غصب کرنے کے لیے اسمبلیوں میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اپنے عقیدے میں صادق ہیں تو ہمارے لیے اس معاملے میں صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا سارا زور اس اصول کے منوانے میں صرف کر دیں کہ حاکمیت صرف خدا کی ہے اور قانون سازی کتاب الہی کی سند پر مبنی ہونی چاہیے۔ جب تک یہ اصول نہ مان لیا جائے ہم کسی انتخاب کسی رائے دہی کو حلال نہیں سمجھتے۔ اس موقع پر یہ بات واضح کر دوں کہ یہ مولانا مودودی نے جو اصولی باتیں کہا کر کے کہی ہیں، یہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں۔ زمانے کے بدلنے سے ان پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، لیکن زمانے کے بدلنے کا بہانہ کر کے لوگوں نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن میری علم کی حد تک کسی عالم دین نے ان اصولوں کے بدلنے کے ضمن میں اور ان اصولوں کو چھوڑنے کے ضمن میں کوئی دلیل نہیں دی ہے، اور نہ کسی نے
چند الفاظ لکھے ہیں، چند سطریں لکھی ہیں، کچھ لوگوں نے لکھے ہیں تو وہ وہی لوگ ہیں جن کو کتاب و سنت کے علم سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اسی سلسلے کی ایک اور بات ہے، جو خطبات مولانا مودودی کا جو خطبات ہے اس کے بالکل آخری حصے کا تھوڑا سا ہے اقتباس، اس کو بھی سن لیجئے تاکہ ان باتوں کے سمجھنے میں مدد ملے۔ اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ اسلام میں جہاد کی اس قدر اہمیت کیوں ہے۔ دوسرے تمام دینوں کی طرح دین اللہ بھی محض اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکتا کہ آپ بس اس کے حق ہونے کو مان لیں اور اپنے اس اعتقاد کی علامت کے طور پر محض رسمی پوجا پاٹ کر لیا کریں۔ کسی دوسرے دین کے ماتحت رہ کر آپ اس دین کی پیروی کر ہی نہیں سکتے۔ کسی دوسرے دین کی شرکت میں بھی اس کی پیروی ناممکن ہے۔ لہذا آپ واقعی اس دین کو حق سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس دین کو زمین میں قائم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، اور یا تو اسے قائم کر کے چھوڑیں یا اسی کوشش میں جان دے دیں۔ یہ کسوٹی ہے جس پر آپ کے ایمان و اعتقاد کی صداقت پرکھی جا سکتی ہے۔ آپ کا اعتقاد سچا ہوگا تو آپ کو کسی دوسرے دین کے اندر رہتے ہوئے آرام کی نیند تک نہ آ سکے گی، خدا کہ آپ اس کی خدمت کریں اور اس خدمت کی روٹی مزے سے کھائیں اور آرام سے پاؤں پھیلا کر سوئیں۔ اس دین کو حق مانتے ہوئے تو جو لمحہ بھی آپ پر کسی دوسرے دین کی ماتحتی میں گزرے گا، اس طرح گزرے گا کہ بستر آپ کے لیے کانٹوں کا بستر ہوگا، کھانا زہر اور حنظل کا کھانا ہوگا، اور دین حق کو قائم کرنے کی کوشش کیے بغیر آپ کو کسی کل چین نہ آ سکے گا۔ لیکن اگر آپ کو دین اللہ کے سوا کسی دوسرے دین کے اندر رہنے میں چین آتا ہو اور آپ اس حالت پر راضی ہوں تو آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ خواہ آپ کتنی دل لگا لگا کر نمازیں پڑھیں، کتنی لمبے لمبے مراقبے کریں، کتنی قرآن و حدیث کی شرح فرمائیں اور کتنا ہی اسلام کا فلسفہ بگاریں، یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے جو دوسرے دین پر راضی ہیں۔ رہے وہ منافقین، غور سے سنیے، رہے وہ منافقین جو دوسرے دین کی وفادارانہ خدمت کرتے ہوں یا کسی اور دین مثلا دین جمہور کو لانے کے لیے جہاد کرتے ہوں، تو ان کے متعلق میں کیا کہوں؟ موت کچھ دور نہیں ہے۔ وہ وقت جب آئے گا تو جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے، زندگی میں جو کچھ انہوں نے کمائی اپنی زندگی میں کی ہے، وہ خود ہی ان کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ لوگ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو سخت حماقت میں مبتلا ہیں۔ عقل ہوتی تو ان کی سمجھ میں خود آ جاتا کہ ایک دین کو برحق بھی ماننا اور پھر اس کے خلاف کسی دوسرے دین کے قیام پر راضی ہونا یا اس کے قیام میں حصہ لینا یا اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنا بالکل ایک دوسری کی ضد ہیں۔ آگ و پانی جمع ہو سکتے ہیں مگر ایمان باللہ کے ساتھ یہ عمل قطعاً جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ چند اقتباسات میں نے جو پیش کیے ہیں، یہ جماعت اسلامی کی اصلی شکل سمجھنے میں اور ظاہر کرنے میں مومن و معاون ہوں گے۔ جماعت اسلامی کی حقیقی اور اصلی صورت کیا ہے دیکھ کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم صحیح نتیجے پر پہنچیں اور پھر اس کے بعد ہماری زندگی میں عمل ہو اور اپنے دین کے تقاضے کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق ملے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔